بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا خادم وقار محمود ہاشمی۔ آپ سب کو میرے پروگرام ایک شام حضور کے نام پر خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہے محمد مہدی، محمد انس ارشد اور ارباز۔ ناظرین ہم سب موجود ہیں یہاں پہ سرکار کی باتیں، حضور کی نعت کی باتیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضور کی نعت ہے کیا اور یہ کتنا احسن تحفہ ہے کہ جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ جو ہمارے گیسٹ یہ ہمارے ساتھ ہر ہفتہ موجود ہوں گے۔ یہ پروگرام آپ ہر منگل کو میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین ہم آج کے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں محمد مہدی، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے نعت کو اب تک کس حد تک سمجھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے میں نے آپ کی اکیڈمی کو جوائن کیا ہے تو میں نے نعت کو سمجھا، اس میں نے اپنی آواز مضبوط کی، میری آواز میں نرمی پیدا ہوئی، اور جو بھی میں نے نعت پڑھی اس کو سمجھ کے پڑھا، اس کا ہر شعر کے ہر لفظ کو سمجھا۔ انشاءاللہ آگے میں اسی طرح آپ سے سیکھتا رہوں گا، انشاءاللہ بہت بڑے مقامات تک پہنچوں گا انشاءاللہ۔ میں انس ارشد سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ نے نعت کو کس حد تک سمجھا، اور جو کچھ بھی آپ نعت کے بارے میں یا نعت کی قدر و قیمت جانتے ہیں اس میں سے آپ جو جانتے ہیں وہ بتائیے۔ جب سے اکیڈمی جوائن کیا، نعت پڑھنے کا طریقہ آیا، انداز، اور نعت کے ہر شعر کو سمجھا، اس کے لفظ کی ادائیگی اس کو بھی پورا سمجھا، اور نعت پورا سمجھا، کیونکہ یہ پورا تو میں نہیں سمجھ سکا نا، ٹھیک ہے، پورا میں نہیں سمجھ سکا تو آپ کیسے سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوگا کہ میں نے جو پڑھا ہے، یعنی جو میں نے لفظ میں نے پڑھا ہے یا جو میں نے شعر پڑھا ہے، میں نے اس کو سمجھے بغیر نہیں کبھی پڑھا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہماری اکیڈمی کی خاصیت ہے کہ یہاں پہ صرف لوگ نعت نہیں پڑھتے، نعت سمجھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور یہی ہے کہ نعت جب بھی کوئی بھی نعت پڑھی ہے اس کو اس کے مطلب کے ساتھ اسی طرح اور محنت کریں گے اور کسی بڑے مقام پر جائیں گے انشاءاللہ جی۔ اللہ پاک آپ کو میں کہتا ہوں بڑے سے بھی بڑے مقام پہ لے کے جائے۔ تو محمد ارباز میرے ساتھ موجود ہے۔ تو ارباز آپ سے میرا یہ سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ بڑی دور سے آتے ہیں، شجاع آباد سے آتے ہیں، اور کم سے کم آپ کا سفر جو ہے وہ 7 گھنٹے کا ون سائیڈڈ ہے۔ آپ 7 گھنٹے سفر کر کے آتے ہیں اس 2-2.5 گھنٹے کی کلاس کے لیے، تو 2-2.5 گھنٹے یہاں پہ کلاس لینے کے بعد آپ دوبارہ 7 گھنٹے کا سفر کر کے واپس اپنے گاؤں جاتے ہیں، تو آپ کو اتنی کیا ضرورت تھی کہ آپ یہ 2-2.5 گھنٹے کی کلاس کے لیے اتنا وہاں سے کرایہ بھی افورڈ کریں، اتنی دور سے آئیں بھی؟ تو اس کی ذرا تھوڑی سی مجھے وضاحت کر دو کہ آپ کو مطلب ضرورت کیا تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ یہ ہے کہ نعت جو ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، تو اس کے لیے جتنی بھی ہمیں سفر کرنا پڑے، جتنی بھی مشکلاتیں اٹھانی پڑیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو باقی پہلے زمانے میں بھی لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے، تو باقی ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے اگر ہمیں اس سے زیادہ موقع ملے تو اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ جی۔ دیکھیں کہ آپ بڑی اچھی بات کی، حضرت ویسے کرنی کا آپ واقعہ سن لیں، ٹھیک ہے۔ ان کی حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی، کہاں سے وہ چلے آئے اور حضور سے ملاقات ان کی حیات مبارکہ میں نہیں ہو سکی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عشق حضرت سلمان فارسی، ٹھیک ہے، حضرت سلمان فارسی کہاں سے آئے حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور جب حضور مل گئے تو دیکھیے کہ آج دنیا میں حضرت سلمان فارسی کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، اور حضور نے انہیں اپنے گھر کا فرد کہا۔
تو دیکھیے اس سے زیادہ کیا اعزاز ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو لوگ بڑی بڑی دور سے ہیں، بلکہ کچھ ایسے لوگ تھے جو غلام تھے، حضرت بلال حبشی جیسے، وہ غلام آج کل کے بڑے بڑے اولیاء کے سروں کا تاج ہیں. یعنی کہ اگر ہمیں حضرت بلال حبشی کے قدمین مل جائیں تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. ایک مدینے کا مسافر تھا، وہ مجھے واقعہ سنا رہا، تو کہتا کہ جب میں مدینہ پاک گیا نا تو مجھے سب سے زیادہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی یاد آئی. وہ کہتے وہ کس طرح، کہتے جب میں نے مسجد نبوی کی چھت کو دیکھا نا تو کہتا کہ میں روزاروں قطار رونا میں نے شروع کر دیا کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہے ہوں گے، اور جب اشہد ان محمدن جب آیا ہوگا تو ان کی زبان وہاں پہ رک گئی ہوگی اور اس سے آگے ان کے الفاظ نہیں ادا ہو سکتے ہوں گے. کہتے میں اس منظر کو سوچ رہا تھا کہ حضور جب پردہ فرما گئے تو حضرت بلال حبشی سے اذان نہیں دی جاتی تھی. کہتے مجھے وہ اس چھت پہ میں وہ منظر ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. تو عشق تو ان لوگوں نے کیا ہے، تو ہم لوگ تو واقعتاً کچھ نہیں کر رہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں نعت پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور بچہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا تھوڑا سا آپ سامنے آ کے دکھا دو. یہ مزمل، ادھر تھوڑا سا آ جاؤ تاکہ آپ نا کیمرے میں فیس نظر آئے. یہ ذرا تھوڑا نیچے ہو کے، ٹھیک ہے جی، بس نظر آ گیا ہوگا. یہ کشمیر سے آتا ہے، مظفر آباد سے. اس کا یہ عشق ہے کہ یہ یہاں صرف حضور کی نعت سیکھنے کے لیے آیا ہے. تو میرا عشق کچھ بھی نہیں ہے جو ان کا عشق ہے، جو ان کا عشق ہے کہ یہ حضور کی نعت سیکھنے کے لیے اتنی دور سے سفر کرتے ہیں. بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور کی نعت آسان انداز سے پڑھنی آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی کاروباری اڈا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ کہہ رہے کہ یہ بزنس مین بنا رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ ہماری نعت بزنس والی ہے ہی نہیں. کیوں؟ ہماری نعت پہ کتنے کو پیسے ہو جاتے ہیں. اگر اتنا ہم نے بزنس والی نعت ہوتی نا، اس ٹائم میری اپنی گاڑی ہوتی، میرا اپنا گھر ہوتا، کرائے کا مکان ہے، ایک بائک ہے، الحمدللہ. لیکن حضور کی نعت سے عشق ہے. یہ کوئی بزنس نہیں ہے، بزنس والی نعتیں اور ہیں. ہماری نعتوں میں کاروبار نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے عزت کمانی ہے. یہ میرے ساتھ آپ عہد کریں. ہاں گاڑیاں بنگلے دینے ہوئے تو وہ اللہ نے دینے ہیں. اللہ کو بس یہ کہیں کہ اللہ ہمیں تو خوش رکھ، ہمیں غم کم سے کم دے. اللہ سے آپ سکون مانگے. یار ایک ارب پتی بندہ ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اس کے ارب پتی ہونے کو ہم نے چاٹنا ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ یعنی کہ اس کا ارب پتی ہونے کا کیا فائدہ جب اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے. زندگی میں کیا مانگو اللہ سے؟ بندہ کس لیے کماتا ہے؟ سکون کے لیے کماتا ہے. جب کما کے بھی اس بندے کو سکون نہیں ہے تو پھر کمائی کا کیا فائدہ ہے؟ جب اللہ نے دکھوں سے اس کی زندگی بھری. اللہ سے سکون والی زندگی مانگو، ٹھیک ہے. پیسہ اس نے دینا ہوا تو وہ اس کی مرضی ہے، دے، لیکن آپ کو آپ کی زندگی میں سکون ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری حکومت میں اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ مجھ سے سوال کیا جائے گا. تو نعت ہم جب پڑھتے ہیں ہمارا دھیان کس طرف ہوتا ہے کہ یار ماحول بنے، عوام سبحان اللہ کہے، ہیں ٹھیک ہے، عوام سبحان اللہ کہے، برکت کے لیے عوام کہے. ضرور 10 دفعہ آپ کہلوائیں، لیکن آپ کا فوکس اس چیز پہ نہیں ہوتا کہ میں نعت کا میرٹ کو برقرار رکھوں. آپ نعت کے میرٹ کو برقرار رکھتے ہوئے پھر جتنی مرضی داد مانگیں، لیکن آپ معیار گرا کے آپ سبحان اللہ لینے کے لیے صرف کہ عوام داد دے، معیار گرا دیں تو اس کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے. نعت کا معیار برقرار رہے اور پھر عوام کو کہیں کہ ہاں ہون تسی سمجھو ہوتے کہو سبحان اللہ، پھر مزہ ہے. ٹھیک ہے، نہ کہ اپنے آپ کو اتنا گرا دیں کہ اب عوام کے برابری پہ اب آپ آ گئے تو پھر آپ خاص کیسے ہوئے؟ خاص تو تب ہوں گے نا جب آپ عوام کو اپنے مطابق اٹھائیں گے. آپ حافظ مظہر الدین، حفیظ طائب، ماہر القادری اور کتنے شاعر ہیں، اعلیٰ حضرت سب سے بڑا نام، ان کے بھائی حسن رضا بریلوی، ان لوگوں کے کلام پڑھیں، ان لوگوں کے وہ کلام بھی پھر پڑھیں نا جس کو عام لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے.
پہلے خود اس کو سیکھیں، تعلیم حاصل کریں، پھر پڑھیں، لوگوں کو سنائیں۔ آج کل کے جو جدید شعراء کرام ہیں ان میں سے آپ دیکھیں کہ کن کے کلام معیاری ہیں، پختہ ہیں، ان کے کلام پڑھیں، عوام کو سنائیں، عوام نہیں سمجھی سمجھائیں، اپنی قابلیت دکھائیں نا کہ بھائی میرے میں یہ کوالٹی ہے، میں عوام کو اپنے معیار پہ لا سکتا ہوں۔ ایک آدھی کوالٹی ہے بھائی وہ بڑا وڈا نعت خواہیں جی، بڑا وڈا نعت خواہیں، وہ کیسے؟ وہ بھائی عوام نو پور کرا کے چلا گیا، یہ جملے لوگ بعد میں کہتے ہیں، یعنی نعت کی جو عزت و تکریم ہے وہ یہ ہے کہ عوام نو پور کرا کے چلا گیا، نعوذ باللہ، یہ نعت کی عزت کہ عوام پور ہوئے، یا یہ نعت کی عزت کہ عوام کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کا شوق آیا ہے، پیدا ہوا ہے، اور ان کا بھی دل کر رہا ہے کہ ہمارے بھی بچے ایسے انداز میں نعت پڑھیں۔ آج کل کی تو نعت خوانی ناچ گانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نعت وہ ہے جس سے دلوں میں سکون پیدا ہو اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیں کہ حضور کی نعت میں اور کن کن آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ نعت جو ہے، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بتایا کہ نعت ہمارے نبی پاک کی تعریف ہے، تو اس لیے ہمیں نعت سنتے وقت بھی ادب سے بیٹھنا چاہیے اور نعت پڑھتے وقت بھی ادب کرنا چاہیے۔ بے شک۔ اگر اگر ایک لفظ کی بھی ہم سے نعت میں اگر ایک لفظ بھی مسٹیک ہوتی ہے، ایک لفظ کی بھی، تو نعت کی بھی ایک گستاخی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بھی ہم گستاخی کرتے ہیں، اور اس میں بالکل دنیاوی اور اس میں ایک اور بات ہے کہ جب ہم نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم بھلا کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہم جو یار دوست ایک دوسرے کو، یاری دوستی میں جو الفاظ ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، اوئے، ارے، ہیں، جی یعنی جیسے وہ ایک نعت ہے اس میں نا، میں نہیں لیتا، اس میں نا وہ نعت حضور سے مخاطب ہو کے پھر وہ اوئے کا لفظ بیچ میں ڈال دیتا ہے، یعنی کہ وہ الفاظ جو آپ اپنے والد کو نہیں کہہ سکتے۔ والد کو کوئی اوئے کہہ سکتا ہے؟ ہیں؟ نہیں کہہ وہ سکتے۔ کہندے سونیا کرم کما دے تیرا کی جاندا، پھر رپیٹ کر کے کہہ رہا اوئے تیرا کی جاندا، اوئے تیرا کی جاندا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اوئے آپ اپنے والد کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اگر والد کو اوئے نہیں کہہ سکتے تو حضور کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ، یعنی جو آپ چوکوں میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں وہ آپ حضور کی شان میں کہنا شروع ہو گئے ہیں، تو ایسے حضور کی بارگاہ میں گستاخی ہوگی۔ حضور کی شان کیا ہے؟ حضور نور ہیں، محمود ہیں، محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے۔ تو حضور کی تعریف میں بے شمار آیات ہیں، بے شمار القابات ہیں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، اسی طرح اور کئی الفاظ ہیں کہ ہم اگر اس کو لکھنا شروع کر دیں تو کتابیں کی کتابیں بنے گی، اور حضور کی بارگاہ میں ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جائیں گے لیکن حضور کی شان کبھی وہ ختم اور نہیں ہوگی۔ بلند ہوگی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم وہ الفاظ کم سے کم نہ بولیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ذرا بتائیں کہ حضور کی نعت میں اور کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ حضور کی نعت تو پھر حضور کی نعت ہے نا۔ جیسے ابھی بھائی نے بتایا کہ ہمیں نعت ادب و احترام سے پڑھنی چاہیے، اور ہمیں نعت اس طرح پڑھیں کہ لوگوں کے دلوں میں سکون پیدا ہو، اور ہماری نعت سے وہ لطف اندوز ہوں، اور ہمیں اچھا، وہ لطف اندوز سے بھی مراد میں ایک بات کر دوں، وہ والا لطف نہیں ہے جو عوام ہاتھوں کو کھڑے کر کے اور جھنڈے بنا کے اور اپنے آپے سے باہر ہو کے، وہ لطف اندوز ہونا نہیں۔ لطف کا مطلب ہے قلبی سکون حاصل ہو، ٹھیک ہے؟ وہ والا لطف نہیں ہے جو عوام جسے ایز اے لطف لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ تو لطف کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے آج کل وہ ہاں، میں کسی ناتھا کا نام نہیں لیتا، کیوں؟ آوے دا آوا بگڑیا ہے، یا ایک آدھا خراب ہو تو پھر بات کریں نا، جب ساری ایک جیسے ہیں۔ اور ہمیں نعت سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے، اور بالکل سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ حضور کی بارگاہ، یہ کوئی آرے گارے کی کوئی ایم پی یا ایم این اے کی تعریف نہیں کرنی، خوشامد نہیں کرنی کسی دی، سرکار دی تعریف کرنی ہے۔ جی شاباش، بالکل جی۔
دیکھیے جی، ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، مہدی کو بھی نعت پڑھنے کے والے سے کتنی احتیاط کرنے والی سوچ ہے، اور اللہ پاک یہ ہر بچے میں سوچ ڈالے۔ جی انس آپ بتائیں۔ نعت حضور کی تعریف ہے، اس بے کو شک۔ اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ادب و احترام سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح نہیں پڑھنا چاہیے کہ لوگ جھوم اٹھیں اور جیسے اپنے رینج سے باہر ہو جاتے ہیں۔ حضور کی نعت سننی ہے تو ادب و احترام سے سننی چاہیے، اور نعت کو سننا ایسے ہے کہ ہم بھی سنیں اور جو آڈینس ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے سن سکیں۔ ہاں، یعنی کہ صرف ہم پہ نہیں ڈیپینڈ کرنا، آڈینس کو بھی اتنا مطلب شعور ہونا چاہیے کہ انہیں نعت کی سمجھ ہو۔ ایک بہت بڑی بات فرماتے تھے حضرت سید منظور الکونین اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے تھے، ایک محفل میں گئے اور لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ذرا سادی عوام بیٹھی ہے تو آپ ذرا تھوڑا سادہ یہاں پہ پڑھیں، تو سید منظور الکونین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا، کہتے کہ آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے معیار کو گرا کے عوام کے معیار پہ جاؤں، آپ اپنی عوام کو سمجھائیے کہ اپنے ذوق کو بلند کریں، اپنی سماعتیں بلند کریں اور میرے معیار پہ آئیں۔ اب لوگ بھی کہتے ہیں یار عوام جنی ڈوز ہضم کر سکتی ہے انی ڈوز دے دیے، چلو مان لیا اتنی ڈوز دیں، لیکن نعت کی کیا توہین کر کے اتنی ڈوز دیں؟ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کلام اچھا پڑھیں، آسان لوگوں کو بس سمجھ آ جائے، یا کلام مشکل پڑھنی ہے تو اس کو لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ دو پاسبلٹیز ہونی چاہیے نا۔ مثلا اگر لوگوں کو تاب مرآت سحر کا مطلب نہیں پتا تو دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو آپ کلام وہ پڑھیں جو عوام کو سمجھ آ جائے، فار ایگزامپل چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ تاب مرآت سحر پڑھ رہے ہیں عوام کو سمجھاتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں میں جو ہیں پاسبلٹیز میں اس کے حق میں ہوں کہ یار آپ سادہ کلام پڑھ لیں لیکن کلام اچھا ہو، کلام معیاری ہو، بے شک الفاظ سادے ہوں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی وہ جو ڈسکو گانے والا سٹائل نہیں نہ ہوتا وہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی عوام نو اے ہضم ہوئے گا۔ یار تسی مطلب لکڑ پتھر ہضم کرا رہے ہو، یار عوام کو بے شک عوام کا اگر دل کرتے ہیں نا ہم فاسٹ فوڈ کھائیں تو اس میں بھی تیل اچھا استعمال کریں، ٹھیک ہے، مسالے اس میں بھی گندے نہ ڈالیں، مسالے بھی ذرا سلجھے ہوئے ڈالیں تاکہ عوام اگر فاسٹ فوڈ بھی کھا رہی ہے نا تو ان کو نقصان کم سے کم ہو، ٹھیک ہے۔ میرٹ لائن اپنی نعت میں، ٹھیک ہے، سادہ پڑھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، سادہ پڑھیں، کلام سادہ پڑھیں، لیکن کلام اچھا، یہ نہیں کہ آپ سونیا کرم کما دے تیرا کی جاندہ اوے تیرا کی جاندہ اوے تیرا کی جاندہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ نعت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے چوکوں میں کھڑے ہو کے کرنے والی باتیں ہیں، آپ کو وہاں پہ مار پڑتی ہوگی، آپ نے حضور کی میں، اور ایک اور کام شروع ہو گیا ہے کہ مطلب جو حلالی ہے وہ ہاتھ کھڑے کرے۔ یار جو حضور کی محفل میں ٹائم نکال کے آیا ہے وہ کیا حلالی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، مثلا کیا آپ نے حضور کی نعت کی محفل سجائی ہے یا آپ نے اس میں ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کی لیبارٹری کھولی ہوئی ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ یار حضور کی نعت ہے تو حضور کی نعت ہے، ابھی کیا اس میں حلال و حرام والا آپ نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا؟ یہ پہلے نہیں تھا، یہ آج کل میں شروع ہوا ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگلے ہفتے ہم حضور کی نعت کس طرح سلیکٹ کی جائے اس پر ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ بھرپور مدلل گفتگو کریں گے۔ تب تک ہم سارے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور نیکسٹ ٹیوزڈے انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔